الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نبی سنا رہے تھے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں خمس لیس لہن کفارہ، 5 گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں۔ انسان یا تو ان کو چھوڑ کر کے صدق کے دل سے توبہ کرے اور نہیں تو اسے جہنم ہی میں جانا ہے۔ نمبر 1 ہم نے بتایا شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 کسی کو قتل کرنا۔ نمبر 3 السحر، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ یہ گناہ بالکل آج عام ہو گیا ہے، جادو کرنا اور جادو کروانا۔ جادو اسلام میں حرام ہے۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ انسان کچھ جنتر منتر پڑھے، کچھ شیطانی عمل کی ملاوٹ ہوتی ہے، پھر اس سے شیطان سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے، یہ ہے جادو۔ اب اور جادو کا سب سے بڑا اثر انسان کی صحت اور نمبر 2 میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو جادو کرنے، جادو کروانے سے بچیں۔ یہ جادو کبھی جنتر منتر کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی تعویذ گنڈوں کے شکل میں ہوتا ہے، کبھی ہندو دیتا ہے، کبھی بڑا داڑھی رکھنے والا ملا مسلمان بھی دیتا ہے، لیکن کردار سب کا ایک ہوتا ہے، یہ جادوگری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تعویذ لے کے دیتا ہے کہ بھائی تعویذ لیتا ہے، بھائی فلاں میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں میں لڑائی ڈالیں، یا ساس بہو میں بڑی محبت ہے، ہمارے گھر میں نہیں اس کے گھر کا سکون ہم برباد کریں۔ کبھی گھر کے اندر ایک دوسرے سے ماں سوچتی ہے کہ بیوی جب سے آئی بیٹا ہمارا اسی کو ہو گیا، ہمارا خیال نہیں کرتا، تو ماں چاہتی ایسی تعویذ دو کہ ذرا ان کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے تاکہ بیٹا ہمارا پھر وفادار بن جائے۔ نام دیتے ہیں یہ جادو ہے۔ کرنا کرانا سب حرام، اور یہ جو لکھ کر کے دیتا ہے وہ وقت کا جادوگر ہے، اور اسلام نے جادو کو حرام قرار دیا اور جادوگر کی سزا قتل قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عمل سے بچنا چاہیے، جادو کریں نہ کرائیں کسی کو، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ چوتھا گناہ، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل، نمبر 3 جادوگری، نمبر 4 بہت المؤمن۔ بہت المؤمن، کسی مومن پر بہتان تراشی کرنا۔ بہتان کیا ہے؟ کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا، اس نے یہ کیا حالانکہ کیا نہیں ہے۔ اس سے اپنے آپ کو ایمان والوں بچاؤ۔ انسان پر بہتان نہ لگائیں، نہ چوری کا، نہ بے ایمانی کا۔ جب تک اس نے کوئی چیز کی نہیں، 100% آپ کو معلوم نہیں پڑتا، تب تک آپ کسی کے پر کوئی الزام نہ لگائیں۔ اور سب سے بڑا الزام و بہتان کیا ہے؟ کسی پر، مرد پر یا کسی عورت پر زنا کا الزام بہتان لگانا۔ لیکن بہتان وسیع معنی ہے، بہت المومن، کسی مومن پر بہتان لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ہے۔ لیس لہن کفارہ، ان 5 گناہوں میں سے اللہ رسول نے قرار دیا جس گناہ کا کوئی نیک عمل کفارہ نہیں ہو سکتا، کسی نیک عمل سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 5 آپ نے ارشاد فرمایا وَيَمِينٌ صَابِرٌ یقتطع مال امرئ مسلم، جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہڑپ کرنا۔ جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کا حق دبا لینا، جھوٹا قسم کھا کر کے اپنا مال بیچ کے کسی سے قیمت لے لینا، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے۔ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ شرک باللہ، قتل نفس، اور اسی طرح سے جادوگری اور بہتان تراشی، اور نمبر 5 ہے یمین صابر یقتطع مال امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان یا کسی انسان کا مال جھوٹی قسم کھا کر کے ہڑپ کر لینا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم قسم کھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان کا، دین کا بیچنا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا کوئی حق ذرا کم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن
झूठी कसम खा करके ना अपना माल किसी को बेचो, न किसी का माल हड़प करो, झूठी कसम खा करके किसी का हक न हड़प करो। ये ऐसा गुनाह है कि जिसका कोई कफारा नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बदला देना ही है, और वहां जो बदला होगा हमारी नेकियां उठा करके उसको दे दी जाए, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी सख्ती के साथ फरमाया, खबरदार, खम्सुन लैसा लहुन्ना कफ़ारा, ये 5 अमल निहायत खतरनाक हैं, इनसे अपने आप को बचाओ, क्योंकि इन 5 अमल में से कोई एक अमल तुमने किया तो तुम्हारे जिंदगी भर की नेकियां कभी इन गुनाहों को माफ नहीं करा सकेंगी। तुम्हें हमेशा बचना है। और ये ऐसे गुनाह हैं, इनमें से बहुतों को ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल इबाद जो होंगे वो माफ नहीं होते जब तक कि अदा ना किया जाए और उससे मादरत और माफी ना मांग ली जाए। ये 5 चीजों को जरा याद रखें, और इनके बारे में अल्लाह के रसूल का फैसला क्या है, लैसा लहुन्ना कफ़ारा। ये 5 बदतरीन गुनाह हैं जिनका कोई अमल कफ़ारा नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको इन 5 बुराइयों से बचाए जिनका कोई कफ़ारा नहीं, और जो हमारे नेक आमाल और आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।